چین ہے کہ کیری لوگر بل کسی طرح جو ہے امپلیمنٹ کیا جائے اور جو اس کی ایڈ ہے وہ فوراً لی جائے، لیکن دوسری طرف ملٹری اور عوام جو ہے وہ سخت ناراض ہیں، کیونکہ اس میں کئی ایسے کلوزز ہیں جس سے ملٹری کمانڈ جو ہے وہ بھی خوش نہیں ہے اور لوگ بھی خوش نہیں ہے، کیونکہ ان کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے، کیونکہ اس میں کئی ایسے کلوزز جو ہماری نظر سے گزرے ہیں۔ اس میں ملٹری کا کنٹرول جو ہے اس کو دیا گیا ہے، آئی ایس اے کو ویک کیا گیا ہے، را کو افغانستان میں ایک اسٹرینتھن پوزیشن دی جا رہی ہے، اور ڈاکٹر قدیر خان کو ایکسس دیا جائے اور ہماری نیوکلیئر سائٹ پہ جو ہے وہ وزٹ کیا جائے، جو کہ ایک ظاہر ہے پاکستان کی جو سوورینٹی ہے اس پہ سیدھا اٹیک کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ سچویشن ہے جو کیری لوگر بل کے حوالے سے میں آج فاروق صاحب سے پوچھوں گا کہ وہ کس طرح یہ دیکھتے ہیں کہ کیری لوگر بل جو ہے وہ پاکستان کے عوام جس طرح ناراض ہیں اس پورے بل سے، اور دوسری طرف ملٹری بھی خوش نہیں ہے، اور اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو وضاحت امریکہ نے کی ہے، کیا وہ ایسی وضاحت ہے کہ جس سے ہم اب سیٹسفائی ہو جائیں گے، یا وہ صرف ہمیں صرف دکھانے کے لیے وضاحت ہوگی لیکن اصل میں وہی کلوزز رہیں گے جو ہیں؟ دیکھیں جی، کیری لوگر بل پہ آج امریکن پریزیڈنٹ جو ہے صدر اوباما وہ آج دستخط کر دیں گے، تو اس میں جو متنازع شقیں تھیں جن کے بارے میں بہت ابہام پیدا ہوا اور فوج نے ناراضگی کا اظہار کیا، وہ شقیں جو ڈلوائی گئی تھیں وہ شقیں ختم کر دی گئی ہیں، اور اب امریکہ نے پاکستان کے وزیر خارجہ کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جس پر پاکستان کے عوام مشتعل ہیں اور جو چیزیں ایسی تھیں تو ان کو جو ہے اس کے لیے ہم ان کا خاتمے کا وعدہ کرتے ہیں، لیکن خود جو ہے کمزور زرداری ساکھ بچانے کے لیے اس وقت اتحادیوں کو ملا کر شامل کر کے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ عرصہ اور یہ معاملہ چل جائے، لیکن ایم کو بھی مشورہ دیا گیا ہے، یا تو یہ کہا جا رہا ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ فوج نے غالباً وفاقی وزیر ہیں رحمان ملک، انہوں نے ایک تحریک پیش کی امریکہ کے بارے میں، لیکن بجائے اس کے وہ تحریک گلے پڑ گئی اور ناراض عناصر جو ہے وہ تیزی سے جب آپ ایڈ لیتے ہیں کسی بھی ملک سے یا کسی سے بھی، اس کی کئی شرطیں ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کو کوئی ایڈ مفت نہیں دے گا، لیکن یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ جو شرطیں لگائی گئی ہیں کیری لوگر بل میں، کیا اس میں پاکستان کی سلامتی کو کوئی خطرہ ہے؟ کیا پاکستان ہمیں وہ چیزیں کرنی پڑی ہیں جو ہمیں کرنی نہیں چاہیے؟ یہ سب سے اہم چیزیں ہیں جو جس کی وجہ سے ملٹری بھی ناراض ہے اور لوگ بھی ناراض ہیں، اور اس کے لیے پارلیمنٹ جو ہے اس کو ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرنا چاہیے، جو کہ اب نظر ایسا آتا ہے کہ وہ ربر اسٹمپ کی طرح کام کر رہی ہے پچھلے کئی مہینوں سے، بلکہ جب سے یہ جمہوریت منظر عام پر آئی ہے۔ اور اگر یہ پارلیمنٹ اگر اپنا سوورینٹی اسی طرح کھوتی رہی اور وہاں پر فیصلے نہیں ہوئے اور سارے فیصلے ایوان صدر میں یا واشنگٹن میں ہوئے، تو یہ جمہوریت جو ہے یہ کیسے پروان چڑھے گی؟ اور یہ تو ایک حصہ جو ہم نے آج ڈسکس کرنا تھا، لیکن آج سب سے امپورٹنٹ جو ایشو ہے اس پہ میں ذرا اس پہ مزید ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو سیریز آف بلاسٹ ہوئے ہے، یہ طالبان کی طرف سے ایک نیا تھریٹ ہے کہ اگر انہوں نے رخ وزیرستان کی طرف کیا ہماری ملٹری نے اور وہاں پر مزید بمباری کی، تو پھر ہم اس طرح اس کا جواب دیں گے، کیونکہ جنوب پنجاب میں جو ہے طالبان کافی سٹرونگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور دوسری طرف جو ابھی پچھلے دنوں اسلام آباد میں جو حملہ ہوا، پھر اس سے پہلے پشاور میں ہوا اور آج لاہور میں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ آج بھی کافی حد تک مضبوط ہیں اور ان کے جو مقصد ہیں آج بھی اسی طرح قائم ہے۔ اب میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ یہ مجھے بتائیے کہ جو آج دہشت گردی کے جو آج سے منظر شروع ہوئے ہیں اور آج اتنا زبردست قسم کا تباہی مچائی گئی ہے، لیکن گورنمنٹ تو کہتی ہے ہم نے کافی حد تک آج جو ہے جو بھی دہشت گردی کے واقع ہیں اس کو ہم نے ناکام کر دیے ہیں، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق یہ ہے کہ بلکہ بی بی سی کے مطابق یہ ہے کہ 32 لوگ ابھی تک ہلاک ہو چکے ہوئے ہیں اور 70 سے زیادہ زخمی ہیں۔ تو اب یہ بتائیں کہ یہ دہشت گردی جو ابھی طالبان نے دوبارہ شروع کی ہے، یہ کیا ایک سخت قسم کا پیغام ہے جو پاکستان گورنمنٹ اور ملٹری کو دیا گیا ہے؟
دیکھیں اس وقت تحریک طالبان جو ہے وہ اس وقت سخت مشتعل ہے، اور ان کے ساتھ مسعود قبائل کے جو لوگ ہیں وہ اب ان لوگوں نے اس بات کا تہیہ کیا ہوا ہے کہ ان کے لیڈر کو جو مار دیا گیا ہے ایک ڈرون حملے کے ذریعے، تو وہ کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھنا چاہیں گے۔ وہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ہر ادارے میں گھس کر اپنی کارروائیاں کریں۔ اس کے لیے انہوں نے پولیس سینٹر پر بھی حملہ کیا آج، اور اس سے پہلے جو پچھلے چند دنوں جی ایچ کیو پہ حملہ کیا گیا۔ تو وہ یہ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہماری قوت کمزور نہیں ہوئی، آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم کمزور ہیں۔ تو میں اس پہ یہ چاہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان کا بیان 2 دن پہلے آیا تھا، انہوں نے کوشش کی تھی، کہا تھا حکومت کو ایک میسج دیا کہ اگر آپ چاہیں تو میں طالبان کے ساتھ حکومت کے مذاکرات کروا سکتا ہوں۔ میرے خیال میں اگر حکومت اس سلسلے میں سنجیدہ ہوتی، کوشش کرتی، تو یہ معاملہ جو ہے کچھ ٹھنڈا پڑ سکتا تھا، لیکن حکومت کے بدلے میں ہمیں پھول تو نہیں پیش کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سوات میں طالبان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کی کوشش کی تھی، اور ایک بہت ٹیمپری قسم کا پیس مومنٹ آیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر یا تو وہ بیرونی پریشر تھا یا پھر ملٹری اس سے خوش نہیں تھی۔ وہ کیا وجہ تھی جو چھوٹا سا ایک ہمارا جو پیس ایگریمنٹ ہوا تھا سوات میں، وہ اس کو کنٹینیو کیوں نہیں ہوا؟ کیا کس کی وہ غلطی سے سب کچھ ہوا؟ دیکھیں جی، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بڑے بڑے فیصلے کر کے حیران کر دیتی ہے۔ یہ چاہے تو ایک عام سی حکومت کو کامیاب قرار دے دیتے ہیں، لیکن ایک جمہوری قوت کو بھی یہ کمزور کرنے کی سازشوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہی فیصلے اگر مل بیٹھ کے طے کیے جائیں، جس میں ناراض قوتوں کو بھی شامل کیا جائے، تو میرے خیال میں یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی آپ یہ اس وقت ہم یہ کہیں کہ ہماری عوام جو ہے اس وقت کتنی سادہ اور بھولی ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے ضامنوں کو تو ووٹ دے کر انہیں عرش پر بٹھا دیتی ہے۔ یہ ہماری عوام کی سادگی ہے۔ خود بھوک سے بچے بیچ کر اس وقت لائن میں آٹا خرید رہے ہیں۔ اس وقت کیا حالت ہے ہماری؟ تو ہماری عوام کو جب تک ہم کچھ انہیں دیں گے نہیں تو ان سے کیا لیں گے؟ تو اگر دوسری یہ بات ہے کہ اگر ہم اسمبلیوں میں بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں تو ہمارے میں اہلیت ہونی چاہیے کہ ان فیصلوں پہ عمل، جس سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ جب تک ناظرین، جب تک اندرونی مسائل ہم خود حل نہیں کریں گے، اس وقت تک باہر کی جو طاقتیں ہیں، چاہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہو یا سعودی عرب ہو، وہ ہمیشہ ہمیں ڈکٹیشن دیتے رہیں گے، اور ہم ان کی ڈکٹیشن لیتے رہیں گے کیونکہ ہم اندر سے خود کمزور ہوں گے۔ اور اب سب سے یہ ہے کہ یو ایس گورنمنٹ تو کھلے الفاظوں میں یہ کہتے ہیں کہ افغانستان اگر جو صورتحال ہے اس کو پاکستان کی صورتحال سے منسلک کیا جا رہا ہے۔ اگر افغانستان جو ہے ڈی اسٹیبل ہے، اس کا مطلب جو ہے جس کو کیچ 22 کہتے ہیں، ایسی صورتحال میں آ گیا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ ہم ڈکٹیشن لیں، اگر ڈکٹیشن لیں تو پھر، اگر نہیں لیں تو پھر ہمیں اپنے